بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو اور عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حکیم حافظ محمد اکبر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نیکسٹ ویڈیو لے کر، جو الرجی اور خارش کے متعلق ہے۔ الرجی کا آغاز جسم پر خارش سے ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ جلد کا رنگ سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو جلد چمڑے کی طرح سخت ہو جاتی ہے اور الرجی میں مبتلا افراد بظاہر نارمل نظر آتے ہیں، مگر وہ ہر وقت ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جن کے سامنے آتے ہی انہیں الرجی ہونے لگتی ہے۔ الرجی ایک حساس بیماری ہے جو مختلف لوگوں کو بہت ہی حساس اشیاء سے بھی ہوتی ہے۔ اگر الرجی والا انسان سو جاتا ہے تو نیند سے جاگنے پر اس کا چہرہ سوج جاتا ہے اور جسم پر دھبڑ پڑ جاتے ہیں۔ ترش چیزیں استعمال کرنے سے بھی الرجی ہو جاتی ہے۔ الرجی ہونے کے اسباب: نزلہ، زکام، کھانسی، ناک کا بند رہنا یا بہتے رہنا، سانس ٹھیک سے نہ لے پانا، استھما، سینے میں درد، خارش، جلد میں خرابی، خشکی، بہت ہی گرمی لگنا، جلد پر سرخی دانے نکلنا، سر درد، آنکھوں کا لال رہنا، آنکھوں میں پانی رہنا، پیٹ کی خرابیاں، ہاضمے کی شکایت وغیرہ۔ اس بیماریوں یا مسائل کے علاوہ بھی الرجی سے کئی دیگر بیماریاں ہوتی ہیں جو الرجی کا شکار ہوتا ہے۔ خارش کیا ہے؟ خارش یا خجلی سے آپ سبھی واقف ہوں گے، کیوں نہ کہ یہ خون کی خرابیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آخر یہ ہوتی کیوں ہے؟ خارش سارے جسم پر بھی ہو سکتی ہے اور جسم کے کسی خاص حصے تک بھی محدود ہو سکتی ہے۔ خارش کرنے کے بعد ہمیں تسکین ملتی ہے۔ خارش ہمیشہ ایک جلد سے دوسری جلد میں پھیل جاتی ہے، جیسا کہ ہاتھ ملانا یا گلے لگانا۔ خارش کسی دوسرے کے ساتھ تولیہ اور کپڑے بانٹنے کے باعث بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات دانے یا مہاسے وغیرہ نکلنے کے باعث خارش ہوتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں بہت سے لوگوں کو خارش کی شکایت ہو جاتی ہے۔ لوگ اس کو دور کرنے کے لیے طرح طرح کی ادویات اور کریمیں استعمال کرتے ہیں۔ سخت سرد یا سخت گرم ماحول میں جانے سے پرہیز کریں۔ صفائی کا خیال رکھیں۔ مسالہ جات چیزوں، چائے اور دوسری نشہ آور اشیاء سے پرہیز کریں۔ اگر خارش زدہ جگہ پر پھوڑے وغیرہ بن گئے ہوں تو فوری علاج کروائیں۔ آج ہم آپ کو اس کا بہت ہی آسان اور زبردست آزمودہ نسخہ بتانے جا رہے ہیں جس سے انشاءاللہ آپ کی خارش اور الرجی بہت ہی جلد ختم ہو جائے گی۔ نسخہ یہ ہے: سونف 100 گرام، گلو 100 گرام، اجوائن 100 گرام، کاسنی 100 گرام، چرائتا 100 گرام۔ بنانے کا طریقہ: تمام جڑی بوٹیوں کو لے کر 5 کلو والے برتن میں ڈال دیں اور ساتھ 4 کلو پانی بھی ڈال دیں۔ رات کو بھگو کر رکھ دیں اور ڈھانپ دیں۔ صبح ہلکی آنچ پر پکائیں اور جب پانی 1 کلو رہ جائے تو اتار کر ٹھنڈا ہونے دیں۔ پھر ململ یا باریک کپڑے سے چھان لیں۔ اب اس 1 کلو جو پانی رہ گیا ہے اس میں 1 کلو چینی ڈال کر مکس کر لیں۔ اب دوبارہ اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیں۔ جب پھر پانی 1 کلو رہ جائے تو اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور ایک صاف بوتل میں جس میں 1 قطرہ بھی پانی کا نہ ہو، خشک ہو، اس کو بھر لیں۔ استعمال کرنے کا طریقہ: کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد 1 گلاس پانی میں 2 چمچ دوا ڈال لیں اور اچھی طرح حل کر لیں اور پی لیں۔ صبح اور شام استعمال کریں۔ یہ نسخہ 1 مہینہ تک جاری رکھیں۔
انشاءاللہ تعالی آپ کی الرجی اور خارش کی شکایت ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ اس مرض سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ بہت آزمودہ نسخہ ہے۔ اگر آپ اس دعا کے اور بہتر نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی جلدی شفا پاؤ گے اور نارمل زندگی بسر کرو گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نسخے سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو پلیز فی سبیل اللہ اس کو شیئر ضرور کریں۔ یہ جو سادہ سا نسخہ ہے اس کا رزلٹ الحمدللہ 100% ہے۔ اس نسخہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ بالکل آسانی سے بن جاتا ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو ہماری مردوں کے سوزاک کے متعلق ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ نمبر یہ ہے